اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. تو جو آیت کریمہ بیان کی گئی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. تو گزشتہ پچھلے چند ماہ سے ہم نے ایک سلسلہ اصلاح عقائد کا شروع کیا. تو اسی سلسلے میں آج کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کریں گے. وہ عقیدہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی اور میلاد انبیاء علیہم السلام. تو سب سے پہلے ان کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کا نام ہے کہ یعنی معاشرے میں جو اظہار مسرت یعنی خوشی کے اظہار کے لیے جو طریقہ رائج ہے، جو جائز طریقہ خوشی کے اظہار کے لیے، کس کے اظہار کے لیے؟ خوشی کے اظہار کے لیے جو بھی جائز طریقہ رائج ہے معاشرے میں، رواج ہے، اس کا عرف ہے، اس کو اپناتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محافل میلاد وغیرہ. اب اس کے ساتھ میلاد انبیاء کرام علیہم السلام یعنی کسے کہتے ہیں؟ میلاد انبیاء علیہم السلام یعنی اس عمل کا نام ہے کہ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت کی خوشی منانا میلاد انبیاء کہلاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی گزر گئے پیچھے، کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی گزر گئے، ان کی ولادت کی خوشی منانا کیا کہلاتا ہے؟ میلاد انبیاء علیہم السلام. تو یہ تو ان کے تعارف ہو گئے. اب حکم شرع وہ یہ ہے کہ ان عقائد سے جو حکم شرع نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا جائز عمل ہے، اور اس کے منانے پر اجر اور ثواب بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اجر اور ثواب بھی ہے. اور پھر میلاد کے موقع پر صدقہ و خیرات کرنا، محافل میلاد منعقد کرنا، جلوس وغیرہ، چراغاں کرنا، ٹھیک ہے نا، مساجد کو سجانا، یہ تمام جائز امور ہیں. اور لہٰذا ان کو اپناتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی منانا میلاد النبی، اور پھر اس کے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت کی بھی خوشی منانا وہ بھی جائز عمل ہے. تو لہٰذا اس پر ہی اجر و ثواب. اگر آپ کسی نبی کے بھی ولادت کی خوشی منائیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اس کا اجر اور ثواب ہے. صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ان کے میلاد کی بھی خوشی منا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اب عرف عام میں اصل 25 دسمبر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مانا جاتا ہے، لیکن اگر قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً اگست کے قریب کوئی ایک دن ہے وہ آپ کی ولادت کا بنتا ہے. لیکن عرف عام میں جو 25 دسمبر ہی منایا جاتا ہے، لہذا اس دن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی خوشی منائے تو اس میں قباحت کوئی نہیں، بلکہ ثواب کا عمل ہے اور بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ عیسائی تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنا عقیدہ تثلیث کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں اپنے اللہ کا نبی مانتے ہوئے ان کے میلاد کی خوشی منائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم وہ عقیدہ تثلیث کو تو نہیں نہ مانتے، وہ تو شرک ہے. تو پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو عیدیں ہیں، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کی طرح یہ عید واجب نہیں ہیں. وہ واجب عیدیں ہیں، یہ عید واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ بہتر عمل ہے اور جائز عمل ہے اور مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے اور محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی بھی منائے اور اس پر واجب بھی ہے. اور اس کا ایک حکم شرع یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی نہیں مناتا تو ہم اسے کافر یا بدعقیدہ نہیں کہیں گے. کافر یا بدعقیدہ نہیں کہہ سکتے. جو نہیں مناتا تو ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اسے بدعقیدہ یا کافر کہہ دیا جائے. ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ اگر وہ یہ کہے کہ جی میلاد منانا ہی جائز نہیں تو پھر ہم قرآن و حدیث سے اس پر کفر کا فتویٰ وہ لگا سکتے ہیں. قرآن اور حدیث سے کفر کا فتویٰ پھر لگے گا اگر وہ کہے کہ جی جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ نہیں مناتا تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، نہ منائے، ہمیں اس سے کیا.
لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی منانا جائز ہی نہیں ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی دلیل دیتے ہوئے کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اب قرآن کی آیات کی روشنی میں جو اس کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا۔ کن کے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا، اور پھر ذکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے میلاد پر سلام بھی بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن، اور پھر یہاں تک نہیں فرمایا اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلام۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے میلاد کے دن پر بھی ان پر سلام بھیجا، اور ان کی وفات کے دن، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا اور وہ اٹھائے جائیں گے تب اس دن پر بھی سلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم آج اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سلام بھیجے تو ایسے ہی غلط باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کریں اور قرآن حدیث سے اس کا ڈیفینڈ کریں اور دفاع کریں، نہ کہ ایسے ہی من مانی تعویلات اور اپنی من گھڑت باتوں کو رواج دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ یوں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں یوں ارشاد فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيَّ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، کہ مجھ پر سلام ہو، کہ مجھ پر سلام ہو۔ پھر فرمایا کہ میرے میلاد کے دن، پھر میرے میلاد کے دن یعنی جس دن میری ولادت ہوئی اس دن پر بھی سلام، اور پھر میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود مسعود ہے وہ کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور پھر یہ آیت بھی بڑی مشہور و معروف ہے سورہ یونس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل، اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا، بس اس پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اور یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں، یعنی جو مال و دولت آپ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آقا کے میلاد کی خوشی منائیں، کیونکہ یہ مال و دولت ملا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، تو لہٰذا جن کے طفیل یہ سب کچھ ملا، اور جن کے طفیل سب سے بڑی دولت جو ایمان کی دولت جو نصیب ہوئی، اس ایمان کی دولت ملنے پر اور اس احسان کا شکر بجا لاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جتنے بھی پچھلے 1500 سال سے اب تک جتنے بھی مفسر گزرے ہیں، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے یہاں جو ذکر ہے نا وہ بھی رحمت ہی، رحمت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے رحمت صرف علیحدہ ایک عمل نہیں اور فضیلت اور صفت کا ذکر نہیں، فرمایا کہ رحمت سے مراد ہی یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ رحمت سے مراد ہی انہوں نے جو اس آیت میں ذکر ہے نا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، وہ رحمت کا جو لفظ ہے وہ اس سے مراد ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیحین کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری و مسلم شریف، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی ہے، لہذا اس پر میں خوشی مناتے ہوئے اپنا روزہ رکھا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لہذا پیر کے دن روزہ رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور ایک طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی بھی خوشی ہر پیر کے دن، یہ نہیں کہ جو ربیع الاول میں کوئی پیر آ جائے، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ان سے سوال کیا گیا، عرض کی گئی حضور یہ اس میں حکمت کیا، آپ عرض ہمیں کچھ دریافت فرمائے اور بیان فرمائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی۔ اور پھر میلاد کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب و نسب اور شان اور فضیلت کا ذکر کرنا خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آقا نے خود اپنے نسب کا، حسب کا، فضیلت کا خود ذکر کیا، خود، اور وہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، تو فرمایا خدا نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق انسانوں میں پیدا کیا، مجھے بہترین مخلوق کس میں؟
انسانوں میں بہترین مخلوق کون سی ہے؟ ہاں یہی سب سے بہتر ہے، اشرف المخلوقات، یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہتر مخلوق انسانوں میں اپنے نبی کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جب ان کے حصے بنائے گئے، ان کے طبقات بنائے گئے، تو پھر مجھے بہترین طبقہ عرب میں داخل کیا۔ عرب یعنی وہ طبقہ ہے جو ہر دنیا کے طبقے سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان کی۔ تو پھر آگے چلتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ قریش میں داخل کیا، بہترین قبیلہ قریش میں داخل کیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، خیرہم نسبا، کہ فرمایا کہ پھر جب ان کے گھرانے بنائے گئے تو مجھے بہترین گھرانہ بنی ہاشم میں داخل کیا، بہترین گھرانہ بنی ہاشم میں داخل کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ خیرہم نسبا وخیرہم بیتا، کہ میں گھرانے میں بھی سب سے بہتر ہوں اور نسب میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا انا خیرہم نفسا، کہ میں اپنی ذات میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں، کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انا خیرہم نفسا، کہ میں اپنی جان اور ذات میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ میں اپنی جان میں بھی سب سے اعلیٰ، وانا خیرہم بیتا، میں اپنے گھرانے میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا سفر ہے، یہ سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے احادیث تو بہت سی ہیں، لیکن جامع انداز میں ہم بیان کریں گے اور مختصراً، تاکہ عقائد واضح ہو سکیں جامع طور پر۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی سبھی کو معلوم ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، عرف عام میں بھی ہے، کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی ایک بندے نے کسی خواب میں دیکھا کہ اس کی حالت کو، اس نے کہا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، سخت سے سخت عذاب مل رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مجھے میری ایک انگلی سے سیراب کر دیا جاتا ہے، مجھے اس انگلی سے سیراب کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب سیراب کر دیا جاتا ہے تو میں اپنا عذاب بھول جاتا ہوں، مجھے عذاب یاد نہیں رہتا۔ تو آگے اس کی تعویل میں، اس حدیث کی تعویل میں، تو یعنی یہ اس خوشی کے موقع پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے اشارے سے، سویبہ اس لونڈی کا نام تھا، اور اس کو آزاد کیا کہ جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں، میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی، جا تو جا آزاد، اس نے خوشخبری دی تھی نا۔ تو اب یہاں اس کی تعویل کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کے وہابی پیروکار، جس نے سلفی تحریک کا آغاز کیا، وہابی تحریک کا جس نے آغاز کیا، اور سلفی جسے سلفی تحریک بھی کہتے ہیں، جامعہ سلفیہ ادھر فیصل آباد میں بھی بڑے منعقد قائم ان کے، تو اس نے سلفی تحریک کا آغاز کیا تھا، محمد بن عبد الوہاب۔ وہ علامہ ابن جوزی کا قول نقل کرتا ہے، وہ کس کا قول نقل کرتا ہے؟ علامہ ابن جوزی کا، سیرت الرسول میں، مختصر سیرت الرسول میں، اپنی کتاب میں وہ بیان کرتا ہے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ جس کی برائی قرآن میں بیان ہوئی ہے، کہ اس قدر برا اور لعین انسان ہے وہ شخص تھا کہ جس کی برائی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، تو جب اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانے پر یہ اجر ہے، تو جو آقا پر ایمان لانے والا، اسلام قبول کرنے والا ان کا امتی ہے، اسے کیا اجر نہیں ملے گا؟ یہ کون؟ عبد الوہاب نجدی وہ قول بیان کر رہا ہے، وہابی جس کے پیروکار ہیں، آگے جو وہابی طریقے اس کے ماننے والے، اب دیکھیں نا، وہ اپنے جو پیروکار، ان کے اپنا جو اسلاف ہیں اکابر، ان کی بات بھی نہیں مانتے ہوئے، تو اللہ انہیں ہدایت دے۔ اب چند باتیں اسی ضمن میں میلاد کے حوالے سے، اور پھر آگے ایک اور عقیدہ جو بیان کرنا ہے، اس کے بعد اجازت انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، کہ اب سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا میلاد منانا جائز ہے یا صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ تو میلاد ہر اس بندے کا منایا جاتا ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، ہر اس بندے کا جس کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ اپنا بھی منا سکتے ہیں، اپنا میلاد بھی آپ منا سکتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں، بہتر عمل ہے اور بلکہ ثواب کا عمل ہے، اپنی ولادت کی خوشی منانا بھی بہتر عمل اور ثواب کا ہے۔ آپ عرف عام میں اسے سالگرہ کہہ سکتے ہیں، کیا سالگرہ کہہ سکتے ہیں، برتھ ڈے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن طریقہ اچھا ہو نا، بہتر، جو یہ نہیں نا ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر میں گانے بجا رہے ہیں، اپنے ہمسایوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، اور رات میں فنکشن اور ناچ گانا شروع ہوا اور اونچی
گانے والا بھی ایک علیحدہ سے ایک مسئلہ ہے کہ گانا جائز ہے یا نہیں جائز، وہ کہ الگ سے ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن یا تھوڑا سا بتا دوں کہ بہتر گانا وہ سننا وہ جائز ہے، بہتر گانا سننا جائز ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ سالگرہ کا جو بہتر طریقہ ہے اس کو اپناتے ہوئے آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ اب یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شرک کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے شرک کے خاتمے کا، جو کہتے ہیں نہیں جی شرک منا رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ شرک کا خاتمہ کرتا ہے میلاد۔ اور وہ خاتمہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کی بھی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو ہم ان کی سالگرہ، ان کے میلاد کا ایک دن مقرر کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کے دن۔ تو یہ ان کے ساتھ ہمارا عشقی اور حبی تعلق کا ایک مضبوط کرنے کا اور پختگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اپنا عشقی اور حبی تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے میلاد النبی اور میلاد انبیاء کرام علیہ السلام، کیونکہ ایک ہی ذات گرامی قدر ہے جو ہر ایک کو بنانے والی ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اس نے انبیاء کرام کو بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، تمام مخلوقات الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق اس نے پیدا کی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، مگر نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ کہ یعنی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا جب ہم میلاد مناتے ہیں تو گویا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد منانا اس بندے کے پیدا ہونے اور اس کے عبد ہونے کی دلیل کو ثابت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جب ہم کسی کا میلاد منا دیتے ہیں، اس کی سالگرہ مناتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے بندہ ہونے کی دلیل کو ثابت کرتے ہیں۔ کس دلیل کو؟ بندہ ہونے کو، کہ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، وہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ شرک نہیں ہے، یہ اس کے عبد ہونے کی دلیل ہے، معبود وہ ہے، لہٰذا یہ میلاد منانا یہ عبد ہونے کی دلیل ہے اور یہ شرک کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے یہ سابقہ امتوں نے بھی میلاد منایا، پہلی جو امتیں گزر گئی انہوں نے بھی میلاد منایا، اور پھر یہ سنت الہی بھی ہے میلاد منانا۔ میلاد منانا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے یہ میلاد منانا، کہ وہ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مکمل تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان کی تخلیق کا اور ان کے میلاد کا، ان کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، یعنی ان کی پیدائش کا ذکر، ان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ اور پھر جب وہ فرعون کے اپنا دربار میں گئے، وہاں جا کر سارا تذکرہ بیان کیا، وہ دودھ پینے کا واقعہ، سارا جو موقع محل۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اور جب انہوں نے پھر اپنی والدہ کی پاک بازی کو ثابت کیا اور ان کو اس الزام سے بری کیا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ولادت باسعادت کا ذکر قرآن مجید میں کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کریں، اور یہ سنت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کوئی یہ کہے کہ جی اس پر اتنا خرچ ہوتا ہے، تو پھر یہ الزامی ایک جواب بھی ہے کہ ان کے پیروکار جو ہیں وہ عرب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پورا عرب، خطہ عرب اس وقت سلفی تحریک کے ماتحت ہے، سلفی وہابی تحریک کے، اور آل سعود کے پیروکار ہیں وہ سارے، ٹھیک ہے نا؟ اور انہی کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر ہم جب یہ کہیں گے تو پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ جب وہ مسجد نبوی